نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ منیر ریاضی کی یہ نظم ہے اور شاعر یہ بتانا چاہتا ہے انسان کی نا اس نے ایک سستی کا ذکر کیا ہے یا انسانوں کی ایک خاص نفسیات کا ذکر کیا ہے کہ زندگی کے بہت سارے امور ہوتے ہیں جس میں ہم سستی برت جاتے ہیں۔ ہم ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، پھر کل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کل کریں گے اور پھر کل سے ہم بے کل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو، اس کی یار کی ڈارس بنانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ یعنی منیر نیازی بات تو وہ اپنی کرتا ہے شاید کہ میں سست ہوں، میری یہ نفسیات ہے کہ میں ہر کام کو دیر سے کرتا ہوں، لیکن اصل میں یہ ہر انسان کی یہ نفسیات ہوتی ہے۔ مثلا کو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے آج ایک پروفیسر صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی، اب یہ بیمار تھے، اب کل ان سے میری بات نہیں ہو پائی، 2 دن پہلے میری بات ہوئی، اب کل میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ یار اچھا میں ٹھہر کے فون کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد فون کروں گا۔ اب وہ جو مجھے ایک اندر ایک گلٹ سا ہے کہ یار میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکا۔ چلو میں بھی انہوں نے کوئی اپنی بات مجھ سے شیئر کرنی ہو، کوئی اپنا دکھ غم سنانا ہو، 100 طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ شاید کہتا ہے کہ ہر کام کرنے میں، زندگی کے جتنے بھی میرے معاملات ہیں ان پہ میں سست روی کا شکار ہو جاتا ہوں، دیر کر دیتا ہوں۔ ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کہیں کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی خاص بات ہے، بعض کا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم وہ باتیں دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں، وہ نا ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی سے کوئی خاص بات کرنی ہے یا کسی کے ساتھ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے، لیکن میں دیر کر دیتا ہوں، وہ سارے کام میں نہیں کرتا، وہ سارے کاموں کو میں کل پر ٹال دیتا ہوں، اور کرتے کرتے پھر اتنی دیری ہو جاتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو۔ شاید کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے دور ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کروں، دوستی کروں، اس کے قریب ہو جاؤں، لیکن اس کام میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا پلان کرتے کرتے زیادہ دیری کر دوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ مدد کرنی ہو، اس کی یار کی ڈارس بنانا ہو۔ بڑی کمال کی شاعر بات کرتا ہے کہ بعض کا کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کسی کو ہماری مدد چاہیے ہوتی ہے، ہمارا اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، ہم اس کے دکھ غم میں، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے دکھ غم میں شریک ہوں، لیکن ہم نہیں وہ کام کر سکتے۔ مدد کرنی ہو، اس کی یار کی ڈارس بنانا ہو کہ ہمارا کوئی یار ہے، دوست ہے، قریبی ہے، پریشان ہے، مشکل میں ہے، ہم اگر اس کی مشکل حل نہیں کر سکتے، جھوٹی تسلی تو ہم اس کو دے سکتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا، اور اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا پرانا دوست تھا، پرانا جاننے والا تھا، اس سے ملنے کا پروگرام میں بناتا رہتا ہوں کہ میں اس سے ملوں گا، لیکن وقت گزر جاتا ہے، میں اس کو نہیں مل سکتا۔ ان کاموں میں بھی میں دیری کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ کچھ رنجشیں ایسی ہوتی ہیں، زندگی کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے، کچھ کو بھول جانا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان باتوں میں بھی میں دیر کرتا ہوں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ کسی کی موت آ رہی ہے،
لیکن اس کے دل میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے. جس طرح میں نے ابھی قمر صاحب کی بات کی کہ جو بندہ مریض ہوتا ہے نا، اس کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں موت اس کے آس پاس ہے. شاید ان کے دل میں ایسا احساس تھا کہ ان کی موت قریب ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اپنی ذاتی باتیں مجھ سے کرنی ہوں، لیکن میں نہیں کر سکا. لیکن مجھے خود اپنی جگہ پہ احساس ہے کہ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، کہ ایک بندہ کسی ایسی پریشانی میں ہے، کوئی ایسی وصیت کرنا چاہتا ہے جو ہر کسی کو نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے اس طرح شاعر کہتا ہے کہ کبھی ایسا بھی انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا. اور اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست ہے، وہ ناراض ہے، روٹا ہوا ہے، اس کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اور اصل حقیقت اس کو معلوم نہیں. اب شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، میں اس کے پاس جا نہیں سکا، اس کی وہ دل کی باتیں سن نہیں سکا. اور اس کے ذہن میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، 1-2 سال گزر جاتے ہیں اور آخر میں بات اندر سے کوئی بھی نہیں نکلتی. ایسے بھی ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جو حقیقت تھی، اپنے دوست کو جو میں نے حقیقت بتانی تھی، جو ہماری ناراضگی کی وجہ تھی، وہ بھی میں اس کو نہ بتا سکا اور اس کام میں بھی میں نے دیر کر دی ہے. تو اصل میں شاعر نے اس نظم کے اندر یہ انسان کے ایک نفسیاتی کیفیت بتائی ہے. انگلش کا ایک ورب ہے انگلش کا اسٹیچ ان ٹائم سیو 9، کہ آپ بر وقت اگر ایک کام کر سکتے ہیں نا، 1 روپے والا کام ہے نا، وہ آپ کے 9 روپے بچائے گا. ہمارے ہاں گھروں میں بجلی کا بل آ جاتا ہے، ہم سوچیں اچھا جی لاسٹ ڈیٹ ابھی 28 ہے، جمع کروا دیں گے، کرتے کرتے 28 آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس دن ہمیں یاد نہ رہے اور ہمیں اس کا مفت کا نقصان اٹھانا پڑ جائے، اس کے جو لیٹ فیس ہے وہ دینا پڑ جائے. تو یہ جو زندگی کی کچھ کالیاں ہیں، کچھ سستیاں ہیں، شاید یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے بچنا ہے. اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کی لاسٹ ڈیٹ گزر جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں زندگی اس کا موقع نہیں دیتی کہ وہ جو نقصان ہو گیا ہے ہم اس کو دوبارہ ریکور کر سکیں. اوکے جی.